السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ایک تو جناب عمران خان صاحب کل جو ہے وہ گجرات، پہلے ذرا میں گجرات کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ گجرات کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کل انہوں نے وہاں پہ خطاب کرنا ہے۔ یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اور یہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں سی ایم کے بھٹی صاحب، ان کی جانب سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے کہ جس میں دکھایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور مونس الہی جو ہیں انہوں نے جلسہ گاہ کے انتظامات کا جا کے جائزہ لیا۔ گجرات آپ جانتے ہیں ویسے ہی چودھریوں کا علاقہ ہے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے خود جائزہ لیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے جلسے کی تیاریاں کیسی ہیں۔ اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ بھائی آپ کے پنجاب کے اندر، ساؤتھ کے اندر تمام معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں کیا اس وقت؟ ایکچولی دس از واٹ آئی مین کہ جب اس موقع کے اوپر آپ کو جا کے ساؤتھ پنجاب میں جو لوگوں کا، جن کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، جو سیلاب کی وجہ سے بدحال ہیں، پریشان ہیں ملک، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیا جا کے عمران خان کے جلسے کے انتظامات دیکھنے چاہیے یا جا کے سیلاب زدگان کے پاس جانا چاہیے؟ آپ کو تو ٹیکنیکلی سپیکنگ اس وقت پرویز الہی صاحب کو جا کے اپنا جو آفس ہے اس کو ملتان میں شفٹ کر دینا چاہیے، وہاں پہ کیمپ آفس قائم کر دینا چاہیے اپنا۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جناب وہ جا کے عمران خان صاحب کے جلسے کی جو ہے وہ تیاریوں میں مصروف ہیں کہ جناب وہ جلسہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ خیر، اب آج عمران خان صاحب جناب سرگودا گئے۔ سرگودا کے اندر پہلے تو انہوں نے ڈسٹرکٹ بار سے خطاب کیا۔ اچھا، ڈسٹرکٹ بار میں انہوں نے خطاب میں چند چیزیں جو تھیں وہ ریپیٹیٹو تھیں، جو باتیں انہوں نے ڈسٹرکٹ بار کے سامنے کی اور بعد میں جا کے جلسے کے اندر بھی کی، میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ ذرا بات کر لیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی مدینہ میں لوگوں نے ان کو چور کہا، میرا کیا قصور تھا، میرے پہ کیوں ایف آئی آر کاٹ دی؟ جی آپ کا قصور تھا خان صاحب، آپ کا قصور تھا، کیونکہ ان لوگوں کی جو برین واشنگ کی ہوئی تھی وہ آپ لوگوں نے کی ہوئی تھی۔ آپ نے اس واقعے سے پہلے لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ کہا تھا، تم جہاں جاؤ گے تمہیں دو نعرے سننے کو ملیں گے، چور غدار، چور غدار، جس کی وجہ سے لوگوں نے مدینہ منورہ میں جا کے اس قسم کے نعرے مارے اور انہوں نے یہ شرم تک نہیں کی کہ وہ کھڑے کدھر ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں قصوروار آپ ہیں، یہ مت کہیے گا کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مدینہ منورہ میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد ان لوگوں کو سعودی حکومت نے بھی سزا دی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی اتنا کوئی مطلب کوئی نارمل قسم کا واقعہ نہیں تھا، ایک عام سی بات نہیں تھی، بڑا ہی سیریس افینس تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جو جذبات ہیں نا وہ مجروح ہوئے صرف اس وجہ سے۔ لیکن اس کے پیچھے جو برین چائلڈ تھا وہ آپ ہی تھے، وہ آپ کا دماغ تھا جس نے بیٹھ کے یہ نفرت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کہتے ہیں کہ شوکت ترین پہ غداری کی دفعہ لگنی چاہیے کہ اس نے توہین آئی ایم ایف کر دی ہے۔ نہیں، اس نے توہین آئی ایم ایف کے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش مت کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی آڈیو سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبوٹاج کرنا چاہتے تھے، ان کا اصل ایم یہ تھا۔ آپ لوگ اس کے پیچھے اس کو چھپنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں وہ بات تو یہ تھی کہ جی وہ صوبے جو ہیں وہ اپنا حق مانگ رہے تھے، صوبے اپنا حق نہیں مانگ رہے تھے، صوبے ایکچولی وفاق پاکستان کے پورے نظام کو جام کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو شکر ہے آپ کا جو وزیر خزانہ پنجاب کا ہے اس کے اندر تھوڑی سی غیرت جاگ گئی تو اس نے وہ خط نہیں لکھا، لیکن پروگرام آپ لوگوں نے البتہ پورا بنایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پروگرام پورا بنایا تھا کہ یہ جو 250 ارب وہاں سے آنے ہیں وہ نہ آ سکیں کسی طرح، پروگرام آپ نے یہ بنایا ہوا تھا۔ آگے چل کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے ہر ڈویژن کو جو ہے وہ صوبہ بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو تجویز ہے نا، یہ فواد چودھری صاحب بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں، تو عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ جی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اگر ہم زیادہ صوبے بنا دیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے آسان ہو۔ تو خان صاحب آپ نے کیوں نہیں بنائے؟ جب آپ ملک کے وزیر اعظم تھے تو آپ نے کیوں نہیں بنائے؟ یہ مجھے سب سے پہلے آپ لوگوں کے نا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی حکومتیں جب کر لیتے ہیں نا تو بعد میں جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے اگر ہم یہ بھی کر لیں تو بہت اچھا ہو، اور اگر ہم وہ بھی کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بھائی جب آپ کی حکومت تھی تو تب کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس کا تو جواب دیں سب سے پہلے۔ یہ جو ساؤتھ پنجاب کو، جنوبی پنجاب کو جو صوبہ بنانے کی آپ نے بات کی تھی، یہ وعدہ آپ نے کیا ہوا تھا، کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ اس کو بنانا چاہیے تھا نا آپ کو۔ اب کیا کریں جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس کا اب کیا فائدہ؟ اس کے بعد آگے چل کے بات کرتے کرتے جو ہے وہ تاریخی جو انہوں نے آج ایک بھنڈ مارا ہے۔ ویسے تو جرمنی اور جاپان کی سرحدیں وہ کئی دفعہ پہلے ہی ملا چکے ہیں، جہاں سے گیس لیک ہونی تھی وہاں سے اس کے گیس کے ذخائر بھی انہوں نے نکال لیے ہوئے تھے، اور اس قسم کے بہت سی مطلب انڈے کٹے ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، وہ تو عمران خان صاحب کی ہسٹری کے اندر ہے۔ آج عمران خان صاحب نے جناب اپنے خطاب کے دوران ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کی جو آبادی تھی وہ ماشاءاللہ 40 کروڑ تھی، 40 کروڑ آبادی تھی۔ اچھا انٹرسٹنگ بات، یہ ویڈیو کے اندر ذرا یہ تصویر میں بلکہ آپ غور سے دیکھیے گا کہ جب انہوں نے یہ بھنڈ مارا ہے نا تو وہ پیچھے کارنر کے اندر بڑا کوئی شرارتی قسم کا بندہ بیٹھا سی۔ اللہ تینوں پوچھے گا بھائی
کیونکہ یہ جو تو رجسٹر ہوا ہے نا، اور جس طرح تو نے کیکا لگایا ہے اس بات کے اوپر، مجھے عمران خان صاحب سے زیادہ اس بندے کے اوپر مجھے تب پہ شرم نہیں آتی کہ خان صاحب نے اگر کوئی غلطی کر بھی دی ہے تو یار آپ کیکے مارنا شروع ہو گئے ہیں یار، کوئی تو تھوڑا سا لحاظ کرتے. اب وہ میرا مطلب ظاہری بات اگر اس نے، یہ تو کیمرے کے پیچھے تھا نا جس نے کیکا مار دیا، پورے جلسہ گاہ کے اندر جو لوگ ہوں گے سوچیں ذرا وہ کس طرح کھلکھلا کے ہنس رہے ہوں گے کہ یار خان صاحب اج کی ہو گیا، کتنے ہے گئے ہو خان جی، کی کرتے پے ہو ایڈیاں وائڈاں، تو تاری مہربانی وائڈ بال تے نہ کراؤ نا، بال دے اندر کراؤ، بیٹسمین دے اندر وکٹ ہو جو سامنے لائن لینتھ ہے اس کا تو دھیان رکھے خدا کے لیے. تو 40 کروڑ جناب انہوں نے آبادی بنا دی. انہوں نے کہا جب پاکستان بنا تو آبادی 40 کروڑ تھی، آج 22 کروڑ ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کو تو میرے خیال میں اس بات کا جو ہے وہ کریڈٹ ملنا چاہیے کہ سانو 40 کروڑ والا ملک ملیا سی، اسی 22 کروڑ تے لے آئے ہیں. مطلب ہم تو کم ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، جبکہ ہمیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس بات کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کی تو آبادی یہاں پہ بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی. اچھا اس کے اوپر وہاں پہ جو ہے وہ ایک وکیل نے اس وقت کہا، پھر اچھا ایک وکیل نے کہا کہ جناب 40 لاکھ، تو وکیل نے کہا نہیں 40 ملین. انہوں نے کہا اچھا 40 ملین، وہ 40 ملین سے مراد تھی 4 کروڑ. تو پاکستان کی آبادی بیسکلی 4 کروڑ تھی، جو ایک دوسرے وکیل نے جب اس چیز کو کریکٹ کیا تب خان صاحب نے اس کی درستگی کر لی. بہرحال سوشل میڈیا پہ خان صاحب کے سے بڑی پیڑی ہو رہی ہے اس وقت. میں دیکھ رہا تھا ہر ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اس بات کا بیٹھ کے مذاق اڑا رہا ہے کہ خان جی آج پتہ نہیں کیڑی فارم میں جائے گی. میرے خیال میں بندہ جب 2 دن عدالتوں میں جائے نا تو ہو جاتا ہے اس طرح، پہلے ایک عدالت جائے پھر دوسری عدالت جائے تو تھوڑا سا بندہ مائنڈ جو ہے اس کا جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کا جو بینچ ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ضرور بننا چاہیے اور ہر ڈویژن میں بینچ بننا چاہیے. اس کے بعد عمران خان صاحب تقریر ختم کر کے نا ڈائس سے ہٹ گئے. جب وہاں سے ہٹ گئے تو پھر وکیلوں نے کچھ کہا تو اس کے بعد پھر واپس آ گئے. وہاں پہ واپس آ کے انہوں نے پھر کہا کہ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس بنایا گیا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہوں گا کہ بھیرا میں بھی جو ہے جوڈیشل کمپلیکس بنا کر دیں. تو یہ خان صاحب صرف یہ کہنے کے لیے واپس آئے تھے. اچھا اس کے بعد اب آ جائیں ذرا سرگودا کا جو جلسہ تھا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایک تو یہ سید اون شرازی صاحب ہیں، ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ پہلے ایک خبر دی تھی کہ جی بیسکلی سرگودا یونیورسٹی میں صرف اس جلسے کی وجہ سے 2 دن کی چھٹی جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ جی خان صاحب کا جو ہے وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. اس کے اوپر ظاہری بات ہے لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا. تو آج انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ شیئر کیا کہ یہ دیکھیں 2 دن کی چھٹی جو ہے وہ سرگودا یونیورسٹی میں صرف اناؤنس کی گئی کیونکہ میرا کپتان آ رہا ہے.